خوخار بھیڑیا۔ گاؤں کے قریب ایک پہاڑی تھی اور پہاڑی کی دوسری طرف گھنا جنگل تھا۔ پہاڑی پر بھیڑ بکریاں گھاس چرنے میں مصروف تھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے گھاس چرنے کے بعد کھیل کود میں مگن تھے، لیکن ان میں ایک بکری کا بچہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا تھا۔ شرارتیں کرتے ہوئے وہ کبھی بھاگ کر ادھر جاتا تو کبھی ادھر۔ بکری نے اپنے بچے کو کہا، دیکھو، کھیل ہی کھیل میں بھاگتے ہوئے زیادہ دور نہ نکل جانا، ایسا نہ ہو کہ جنگل میں جا کر تم راستہ بھٹک جاؤ۔ یہ کہہ کر بکری پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھاس چرنے لگی۔ بکری کے بچے نے سوچا، پہاڑی کی دوسری طرف جا کر دیکھنا چاہیے کہ اس طرف جنگل کیسا ہے۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہاڑی کی دوسری طرف اتر گیا۔ اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر بکری کا بچہ بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ جنگل میں ہرے بھرے درخت اور جھاڑیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ جنگل کی سیر کرتے ہوئے کچھ دیر بعد بکری کے بچے نے سوچا کہ ماں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے اب اسے واپس جانا چاہیے۔ اور جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑا تو اسے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ پہاڑی کی دوسری طرف جانے کا راستہ بھول گیا تھا۔ بکری کا بچہ گھبراہٹ اور پریشانی میں پہاڑی کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا ایک خوخار بھیڑیے سے ہو گیا۔ بھیڑیا بکری کے بچے کو جنگل میں اکیلا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا، تو آج تو شکار کا خوب مزہ آئے گا، کیونکہ اس ننھے بچے کو مجھ سے بچانے والا یہاں کوئی نہیں۔ بکری کا بچہ بھیڑیے کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر بھیڑیے نے جب بکری کے بچے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا، شکار تو خود چل کر میرے پاس آ رہا ہے، اب تو اور بھی مزہ آئے گا کہ مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اتنی دیر میں بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی بھیڑیے سے کہا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، کیا تم مجھے گاؤں کے قریب پہاڑی کے راستہ بتا سکتے ہو؟ بکری کا بچہ بات کر ہی رہا تھا کہ بھیڑیے نے لپک کر اسے دبوچ لیا اور چیر پھاڑ کر کے کھا گیا۔ اخلاقی سبق: ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانو۔